نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد سمیر ماتریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں معذرت کرتا ہوا چلوں، جس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا، کیونکہ میں بیمار پڑ چکا تھا، تو بیماری کی باعث میں ویڈیو نہیں ڈال سکا، جس کی وجہ سے میں کافی شرمندہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میری نیت ہے کہ اب پابندی سے ویڈیو آئیں گی، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اس قابل رکھے کہ میں پابندی سے عوام الناس کو حق اور سچ بیان فرما سکوں، اللہم آمین۔ اب آتے ہیں ہمارے موضوع پر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں ہمارے اس چینل کا جو کنٹینٹ کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم المختصر ایک علمی اور ایک عقلی دلیل دیتے ہیں، اور اسی پر بات اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ حیات النبی کا مسئلہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، لیکن ہم چونکہ المختصر گفتگو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ شہید کو مردہ گمان ہرگز نہ کرو، وہ زندہ ہے تمہارے علم میں نہیں ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب شہید ہوتا کون ہے؟ شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک عام آدمی جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اب جب شہید کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے مردہ گمان نہ کیا جائے، تو جو اس کے اوپر کے معاملات ہیں، یعنی کہ جو ایسے لوگ، ایسی شخصیات جو شہید سے بڑھ کر مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بدرجہ اولا حکم ہوگا۔ اسی طرح سے جب شہید کے بارے میں یہ حکم ہے تو اولیاء اللہ کے بارے میں کیا حکم ہوگا، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اسی طرح سلطان الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک علمی دلیل ہے کہ جب شہید کے بارے میں یہ حکم ہے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں یہ دیتا چلوں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہو۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے کہ بھائی اف کا منع ہے، اف کے علاوہ آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں، تلخ کلامی بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب ماں باپ کو اف کہنے کا بھی منع ہے تو جو اس سے اوپر کے معاملات ہیں اس پہ بدرجہ اولا حکم لگے گا کہ جب اف پر منادی ہے تو تلخ کلامی پر اس سے زیادہ منادی ہے، اور ماں باپ سے بدتمیزی کرنے پر، ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ماں باپ پر گالیاں، طعن و تنقید کرنا، یہ اس پر اس سے زیادہ منادی ہوگی۔ اسی طرح جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے، تو جب شہید کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو اس کے اوپر کی شخصیات ہیں ان پر بدرجہ اولا حکم لگے گا۔ تو ویسے ہی انبیاء کرام علیہم السلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر اولیاء اللہ تمام پر بدرجہ اولا حکم لگے گا، کیونکہ کئی شہید مل کر بھی ایک اللہ کے ولی کے مقام کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو ہو گئی علمی دلیل۔ اب آپ کو میں ایک عقلی دلیل دیتا چلوں۔ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ کرام حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو اللہ پاک ہر نبی کو 2 وزیر آسمان پر اور 2 وزیر زمین پر عطا فرماتا ہے، اور مجھے بھی 2 وزیر آسمان پر اور زمین پر عطا کیے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ ان کا نام بتائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل، میں تمہیں بتاتا چلوں جو میرے آسمان والے وزیر ہیں۔ پہلے وزیر کا نام ہے جبریل امین، اور دوسرے وزیر کا نام ہے میکائیل۔ تب اسی طرح سے زمین والے وزیر جو میرے ہیں، پہلے وزیر کا نام ہے ابو بکر صدیق، دوسرے وزیر کا نام ہے عمر فاروق۔ اب اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت جبریل امین زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندہ ہیں، کوئی بھی مردہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کے نور ہیں، فرشتے ہیں۔ حضرت میکائیل زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ زندہ ہیں۔ اب بات آتی ہے زمین والے وزیروں کی۔ حضرت عمر، تمام ہی جانتے ہیں کہ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا۔ میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر زندہ ہوئے، مردہ ہوئے؟
زندہ ہوئے۔ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی زندہ ہیں۔ وہ کیسے؟ تمام ہی لوگوں کے نزدیک، تمام ہی علماء کے نزدیک اس بات پر جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ جو صدیق اکبر کا وصال کا سبب بنا تھا، غار ثور میں جو سانپ نے ڈنک مارا تھا، جو سانپ نے ڈسا تھا، اس ڈسنے کی وجہ سے اس کا زہر آپ کی آخری عمر میں نکل کر آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو جام شہادت نصیب ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی زندہ ہوئے یا مردہ ہوئے؟ بالکل زندہ ہوئے۔ تو ایک عقلی بات یہ ہے کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ جن کے یہ وزیر ہیں، جب وزیر زندہ ہو سکتے ہیں تو یہ جن کے وزیر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردہ کیسے ہو سکتے؟ یہ ایک عقلی دلیل تھی۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانتا ہو تو ایک سیدھی سی بات ہے، سرل سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، جن کا بھی عرس مبارک بھی چل رہا ہے، غلام بننا پڑے گا، اور اس کو صرف اتنا کہنا پڑے گا کہ منکر منافق گندا ہے واللہ، منکر منافق گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میرے چشم عالم سے چھپ جانے میں۔ آپ ہمارا کانٹینٹ جانتے ہیں، آپ ہمارا طریقہ جانتے ہیں کہ ہم المختصر ایک علمی اور ایک عقلی دلیل دے کے اتفاق کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو علمی دلیل بھی دے دی، عقلی دلیل بھی دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص قرب عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمیں ہمارے اہل سنت کے علماء نے دیا ہے، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔